بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے مخارج فروز کو بیان کریں گے۔ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح سے پہلے اجمالاً سن لیجئے کہ اس سبق کا ماحصل کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے جان لیا ما قبل کے اسباق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں اصحاب فرائض کے، وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ اب فرماتے ہیں اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ نصف کس کو ملے گا، کب ملے گا، ربع کس کو ملے گا، کب ملے گا، ثمن کس کو ملے گا، کب ملے گا، وغیرہ ذالک۔ اور آپ ان حصوں کو بھی جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو نصف کہتے ہیں شے واحد کے 2 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک نصف کہلاتا ہے، اور اس فن کے اعتبار سے یعنی مال کے 2 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ نصف کہلائے گا۔ اب ربع شے واحد کے یعنی مال کے 4 حصے کیے جائیں ان میں ہر ایک حصہ ربع کہلائے گا۔ ثمن مال کے 8 حصے کیے جائیں ان میں سے ہر ایک حصہ، 8 میں سے ہر ایک حصہ ثمن کہلائے گا۔ ثلثان مال کے 3 حصے کیے جائیں ان میں سے 2 حصے 2 ثلث کہلائیں گے۔ ثلث مال کے 3 حصے کیے جائیں ان میں سے ہر ایک حصہ ثلث کہلائے گا، اور سدس مال کے 6 حصے کیے جائیں ان میں سے ہر ایک حصہ سدس کہلائے گا۔ تو ما قبل میں مصنف علیہ رحمہ نے بیان کر دیا کہ کس کو کب کیا کتنا حصہ ملے گا۔ مثلا میت نے بیٹا اور ماں چھوڑی، تو آپ نے جان لیا ما قبل میں ماں کے احوال میں کہ اگر اولاد چھوڑی ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ تو اب مسئلہ بنائیں گے 6 سے، 6 حصے کریں گے مال کے، 6 میں سے ایک حصہ جو سدس ہے وہ ماں کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بیٹا لے لے گا، اس لیے کہ وہ عصبہ ہے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اصحاب فرائض کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے جب ہم کو مال تقسیم کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کون ہے، کہ کوئی ایسا موجود ہے جس کو نصف ملنا ہے، کوئی ایسا موجود ہے جس کو ربع ملنا ہے، کوئی ایسا موجود ہے جس کو سدس ملنا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو اگر صرف اصحاب فرائض میں سے صرف ایک ہو، یعنی ایسا ہو جس کو نصف ملنا ہے یا ایسا ہو جس کو سدس ملنا ہے، وغیرہ ذالک، تو فرماتے ہیں کہ اس کے جو حصہ ملے گا اس کو اس حصے کا جو عدد ہوگا اس سے مسئلے کو بنائیں گے۔ مثلا ربع ملنے والا کوئی شخص موجود ہے وارثین میں سے، تو ربع تو اس کا عدد ہوتا ہے 4، تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے۔ مسئلہ 4 سے بنائیں گے، جیسے بیوی کا انتقال ہوا، اس نے اولاد اور شوہر چھوڑا، تو اگر اولاد نہیں ہوتی تو شوہر کو نصف ملتا، اولاد ہونے کی وجہ سے شوہر کو ربع ملے گا، اور اولاد میں صرف بیٹا ہے اور بیٹا ہوتا ہے عصبہ، تو بیٹا اصحاب فرائض میں سے ہے نہیں، یہ عصبہ ہے۔ تو اصحاب فرائض میں سے صرف شوہر ہے اور شوہر کا حصہ ہے ربع، تو اب مسئلہ ربع سے بنائیں گے۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اگر اصحاب فرائض میں سے صرف ایک ہو تو اس کے حصے کا جو عدد ہوگا اسی سے مسئلہ بنائیں گے، کہ اگر نصف ہے، نصف اگرچہ آدھے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اگر نصف والا ہو تو مسئلہ 2 سے بنائیں گے، کہ مال کے 2 حصے ہوں گے، ایک اس کو مل جائے گا اور باقی جو مستحق ہے عصبہ ہو تو اس کو ملے گا، اور باقی تفصیل ما قبل میں گزر گئی ہے۔ اور اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ربع ملنا ہے تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ صرف ایک ہو۔ اور اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی ایسا موجود ہے جس کو ثمن ملنا ہے تو 8 سے بنائیں گے۔ اصحاب فرائض میں سے کوئی ایسا ہے جس کو 2 ثلث ملنا ہے تو 3 سے بنائیں گے، 1 ثلث ملنا ہے تو 3 سے بنائیں گے، اور سدس ملنا ہے تو 6 سے بنائیں گے۔ یہ تو جب ہوا کہ جب اصحاب فرائض میں سے صرف ایک ہو، اور اگر اصحاب فرائض میں سے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر کیسے بنائیں گے؟ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فروض بیان کیے ہیں ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، جن کو تعبیر کرتے ہیں نوع اول اور نوع ثانی سے۔ نوع اول کے تحت رکھتے ہیں نصف، ربع، ثمن کو، نوع ثانی کے تحت رکھتے ہیں ثلثان، ثلث اور سدس کو۔ اب بتاتے ہیں کہ اگر مسئلے میں 2 یا 2 سے زیادہ جمع ہو جائے تو دیکھیں گے کہ ایک نوع سے ہیں یا مختلف انواع سے ہیں، یعنی دونوں نوعوں میں سے ہیں یا ایک نوع سے ہیں۔ تو اگر اصحاب فرائض میں سے جو مسئلے میں آ رہے ہیں ایک ہی نوع سے ہیں، ایک ہی نوع سے مراد کہ نصف، ربع، ثمن،
ان میں سے ہے، اور ثلثان ثلث سدس میں سے نہیں، یا ان تینوں میں سے ہے ان میں سے نہیں، تو فرماتے ہیں ان میں کا جو لفظ کے اعتبار سے بڑا عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ مثلا نصف بھی موجود ہے، اور کیا کہتے ہیں ربع بھی موجود ہے۔ تو اب مسئلہ کتنے سے بنانا ہے کہ اصحاب فرائض میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو نصف ملنا ہے، ایک ایسا ہے جس کو ربع ملنا ہے، اور نصف اور ربع ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان میں سے جو عدد کے لفظ کے اعتبار سے بڑا ہے اس سے مسئلے کو بنائیں گے، تو لفظ کے اعتبار سے ربع بڑا ہے، اور ربع کا جو عدد ہے وہ 4 ہے، اس سے مسئلے کو بنائیں گے۔ یہ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے بڑا ہو؟ وہ اس لیے کہ ربع یہ ہے کس کا؟ ربع 4 سے مسئلہ بنایا جائے گا، یعنی چوتھا حصہ۔ تو فرماتے ہیں صرف لفظ کے اعتبار سے بڑا ہے، اس لیے کہ شے واحد کے 4 حصے کیے جائیں، 4 میں جو چوتھا حصہ ہوگا اس کو ربع کہیں گے۔ اور نصف جو ہے اگرچہ لفظ کے اعتبار سے چھوٹا ہے کہ کیا ہوگا، کس کو؟ آدھے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ایک پورا حصہ ہے کہ شے واحد کے 2 حصے کیے جائیں اور 2 میں سے ایک حصہ نصف کہلائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نصف اگرچہ ربع سے لفظ کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن معنوی اعتبار سے بڑا ہے۔ اسی طرح سمن کو دیکھ لیجئے کہ سمن کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے بڑا ہے کہ 8واں حصہ، لیکن معنوی اعتبار سے جو ہے کیا ہے؟ وہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ سمن میں کیا ہوگا کہ شے واحد کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8 حصے میں سے ہر ایک حصہ سمن کہلائے گا، اور ربع میں شے واحد کے 4 حصے کیے جائیں گے، اور 4 حصوں میں سے ہر ایک حصہ ربع کہلائے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے جو بڑا ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے جو کل ہے، وہ اپنے جز کو شامل ہوگا اور مسئلہ اس سے بنائیں گے۔ تو اگر نوع واحد کا کوئی آ جائے تو اس میں جو لفظ کے اعتبار سے بڑا ہوگا اس سے مسئلے کو بنائیں گے۔ نصف اور ربع آ گئے تو ربع سے بنائیں گے، ربع اور سمن آ گئے تو سمن یعنی 8 سے بنائیں گے۔ نصف اور ربع آیا 4 سے بنایا، نصف اور سمن آیا تو 8 سے بنائیں گے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں نصف ربع اور سمن آ جائیں تب بھی 8 سے بنائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بڑا ہوگا لفظ کے اعتبار سے اس سے مسئلے کو بنائیں گے۔ اسی طرح نوع ثانی میں آ جائیے۔ نوع ثانی میں بھی کچھ اسی طرح ہوگا کہ اگر وہ آپس میں جمع ہو جائیں تو ان میں جو بڑا ہوگا یعنی جو کل ہوگا وہ اپنے جز کو شامل ہوگا۔ کس طرح سے؟ کہ اگر ثلثان اور ثلث آ جائیں تو 3 سے بنائیں گے، ثلثان سدس آ جائیں یا ثلث اور سدس آ جائیں تو سدس چونکہ لفظ کے اعتبار سے بڑا ہے تو اب مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس کی تقسیم فرما دی 2 نوعوں کی طرف کہ نوع اول نوع ثانی۔ اب نوع اول کا صرف نوع اول کے افراد تھے تو ان کا بنانے کا طریقہ بیان کر دیا، نوع ثانی کے تھے ان کا بنانے کا طریقہ بیان کر دیا۔ لیکن اگر مختلف ہو جائیں کہ ایک نوع اول کا ایک نوع ثانی کا، یا 2 نوع اول کے 2 نوع ثانی کے، اگر اس طرح سے آ جائیں تو پھر مسئلہ کتنے سے بنانا؟ تو فرماتے ہیں آپ کو صرف نظر رکھنی ہے نوع اول اور نوع ثانی پر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نوع اول سے آتا ہے 2، تو فرماتے ہیں نوع اول کا 2 ہو اور نوع ثانی کا کوئی بھی عدد آ جائے، کوئی بھی فرض آ جائے، چاہے وہ ثلثان ہو یا ثلث ہو یا سدس ہو، تو مسئلہ بنائیں گے 6 سے۔ نوع اول کا آ جائے ربع اور نوع ثانی کا کوئی سا بھی آ جائے فرض، چاہے وہ ثلثان ہو ثلث ہو یا سدس ہو، تو مسئلہ بنائیں گے 12 سے۔ اور نوع اول کا سمن آ جائے، نوع ثانی کا اس کے ساتھ کوئی بھی ہو، چاہے 1 ہو 2 ہو، یہ تینوں ساتھ میں آ جائیں تو مسئلہ بنائیں گے 24 سے۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، اس کو آپ آسانی سے اس سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اعلم جان لیجئے ان الفروض المذکورۃ کہ وہ فروض جو ذکر کیے گئے فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نوعان وہ 2 نوع پر ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ الاول نوع اول نصف ربع سمن، والثانی اور نوع ثانی ثلثان ثلث سدس، علی تضعیف والتنصیف۔ تو فرماتے ہیں تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر۔ تضعیف کا مطلب 2 گنا کرنا اور تنصیف کا مطلب آدھا کرنا۔ تضعیف یعنی نصف یہاں مراد 2 ہے، 2 کا 2 گنا 4، 4 کا 2 گنا 8۔ اور تنصیف یعنی آدھا کرنا کہ سمن کا آدھا ربع، ربع کا آدھا نصف۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أَحَدٌ تو جب آئے مسائل میں ان فروض میں سے ایک یعنی یہ جو 6 ہیں ان 6 میں سے کوئی ایک آئے
یا فمخرج کل فرض سمیع ہو، تو ہر فرض کا مخرج اسی کا ہم نام ہوگا مگر نصف کے وہ دو سے بنے گا، الا نصف وہوا من اثنین، مگر نصف اس کا جو مخرج ہوگا وہ دو ہوگا۔ اب ہم نام سے کیا مراد ہے وہ دیکھیں، کر ربعی جیسا کہ چوتھائی، من اربعتن یہ 4 سے بنے گا، اس لیے کہ ربع جو ہے اس کا ہم نام 4 ہے یا اربعتن ہے۔ والثمن اور ثمن من ثمانیتن یہ کس سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا کہ اس کا ہم نام 8 ہے۔ والثلث اور ثلث من ثلاثتن یہ ثلاثہ سے بنے گا کہ اس کا ہم نام وہی ہے۔ یہ تو جب ہوا کہ جب ان میں سے ایک ایک آئے۔ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَىٰ أَوْ ثُلَاث فرماتے ہیں اور جب آئے مثنیٰ یعنی ان میں سے دو دو یا تین تین، دو دو آئیں یا تین تین آئیں ان میں سے، تو کیا ہوگا؟ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو نوع واحد سے ہوں گے یا مختلف نوع سے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وَهُمَا اور وہ دونوں، یعنی دو آئیں تو وہ دونوں ہوں نوع واحد سے، فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ، تو فرماتے ہیں تو ہر عدد جو جز ہوگا جو مخرج ہوگا جز کے لیے، کسی جز کے لیے، فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا تو وہی عدد ہوگا مخرجًا لِضُعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ اس جز کے دوگنے کے لیے، وَلِضُعْفِ ضُعْفِهِ اور اس جز کے دوگنے کے دگنے کے لیے۔ ہاں فرمایا کہ مثلا مان لیجئے کہ کیا کہتے ہیں سمن ہے، تو سمن یہ جز ہے، یہ مخرج ہے ربع کا، اور ربع جو ہے سمن کا دگنا ہے، اور اسی طرح ربع کا جو دوگنا ہے وہ نصف ہے، تو یہ سمن ہی اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ مخرج ہو جائے گا، نصف کا مخرج ہو جائے گا۔ اب یہاں مثال بیان کی کالستۃ جیسا کہ ستہ یعنی 6، یا مخرج للسدس یہ سدس کا مخرج ہے یعنی چھٹے حصے کا مخرج ہے۔ تو فرماتے ہیں ولی ضعفہ تو اس کے دوگنے کا، ولی ضعف ضعفہ اور اس کے دوگنے کے دوگنے کا مخرج ہے۔ یہ تو جب ہوا جب نوع واحد کے ہوں۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطُ اور جب مل جائے، مختلط ہو جائے، النصف نصف من الاولی نوع اول سے، نوع اول کا نصف آ جائے کس کے ساتھ؟ بکل ثانی نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے، یعنی نوع ثانی کے تمام کے ساتھ آ جائے، او ببعضہ یا ان میں سے بعض کے ساتھ آ جائے، تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ فہو من ستۃ تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ اور اگر ربع مختلط ہو جائے، مل جائے، آ جائے، بکل ثانی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، یعنی نوع ثانی میں سے ہر ایک کے ساتھ، او ببعضہ یا ان میں سے بعض کے ساتھ، فہو من اثنا عشرہ تو فرماتے ہیں وہ اثنا عشرہ سے بنے گا، من اثنا عشرہ یعنی 12 سے بنے گا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي او ببعضہ اور اگر مل جائے ثمن نوع ثانی میں سے ہر ایک کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ، فہو من اربعۃ وعشرین تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ آگے باب تصحیح آ رہا ہے، اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو اس کے قواعد کو سمجھنا کافی دشوار ہوگا۔